السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو اس وقت ہندوستان کا ہر مسلمان پریشان ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہائی مل جائے، مفتی صاحب کو ضمانت مل جائے۔ دوستو مفتی صاحب کا کیا حال ہے؟ مفتی صاحب کے وکیلوں نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں ان کو کتنی کامیابی ملی، اور تحفظ ناموس رسالت گروپ کے اندر ایک اپڈیٹ آیا ہے ابھی، وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں، سنانے والا ہوں۔ ویڈیو کو پورا ضرور سننا۔ دوستو آپ کو بتاؤں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاسا ایکٹ کا کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے، پاسا ایکٹ کو لے کر کہیں مس یوز کیا جا رہا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے پاسا ایکٹ کے حقدار تھے کہ اوپر پاسا ایکٹ عائد کر دیا گیا۔ دوستو دہلی ہائی کورٹ کے ایک مشہور وکیل ہے، انہوں نے ایک مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2020 میں گجرات کے ایک ڈاکٹر ہے ہتیش ٹھکر، ان پر ویکسین کے معاملے میں پاسا ایکٹ عائد کر دیا گیا تھا، اور وہ اس معاملے میں 106 دن تک جیل کے اندر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا، پھر کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی تھی۔ اس وقت گجرات ہائی کورٹ نے یہ بتایا تھا پاسا ایکٹ کو لے کر کہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اس وقت ہائی کورٹ نے بہت زیادہ پھٹکار بھی لگائی تھی اس قانون پر، لیکن اس کا غلط استعمال اب تک نہیں رکا ہے۔ چلیے دوستو آپ کے اسکرین پر ہے تحفظ ناموس رسالت گروپ کا میسج، اس میسج کو آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ اس میسج کے اندر لکھا ہے ایک وکیل کے بیان سے پورے ملک میں ہلچل، مفتی سلمان اظہری کے خلاف پاسا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی سچ بولنے والا نہ رہے۔ دہلی کے ایک مشہور وکیل نے کہا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے، اس اصول پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 2020 میں گجرات کے ڈاکٹر ہتیش ٹھکر پر ویکسین کے ایک معاملے میں پاسا ایکٹ عائد کیا گیا تھا اور وہ 106 دنوں تک جیل میں بند رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو وہاں انہیں راحت مل گئی اور کورٹ نے انہیں ضمانت کا حکم سنا دیا۔ اس موقع پر گجرات ہائی کورٹ نے پاسا کے غلط استعمال پر پھٹکار لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاسا کا قانون غلط استعمال اور بدسلوکی کی ایک طویل داستان ہے۔ اس کے بعد اس قانون میں ترمیم بھی کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا غلط استعمال بند نہیں ہوا۔ وکیل صاحب کا یہ بیان بہت معلوماتی ہے اور کئی حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس بیان کی آڈیو اس میسج کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اور اس لنک میں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو دوستو انہوں نے آڈیو کے شکل میں بھی یہ ساری باتیں کہی ہیں، میں لاسٹ میں لگا دوں گا، آپ اس کو سن لیجئے۔ دوستو آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مفتی سلمان اظہری صاحب کو کتنے دنوں تک اور جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے؟ دوستو آپ کو بتاؤ کہ پاسا ایکٹ لگنے پر منیمم 3 مہینے سے 4 مہینہ اور میکسیمم 1 سال کی جیل ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بچنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف جانا اور وہاں سے پھر سنوائی کا ہونا۔ اب مفتی صاحب کے معاملے میں مفتی صاحب کے وکیلوں نے ایک پیٹیشن فائل دائر کر دی ہے، جیسا کہ اس گروپ کے اندر میسج میں بھی بتایا گیا ہے کہ مفتی صاحب کے وکیلوں کی طرف سے گجرات ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن فائل ڈال دی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس کی سنوائی جلد ہو اور مفتی صاحب کی رہائی ہو جائے۔ اب مفتی صاحب کو سپورٹ گجرات سرکار کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ مفتی صاحب کے کیس کو لے کر گجرات کے جو مسلم نیتاؤں نے جو ملاقات کی تھی، امید ہے کہ اس سے مفتی صاحب کو فائدہ ملے گا اور گجرات ہائی کورٹ کو بتایا جائے گا کہ مفتی صاحب سے پاسا ایکٹ کو ہٹا دیا جائے۔ بھوپیندر پٹیل جو کہ گجرات سرکار ہے، تو امید ہے کہ وہ مفتی صاحب کے اس معاملے کو جلد سلجھائیں گے اور مفتی صاحب کو رمضان سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں مفتی صاحب کی ضمانت ہو جائیں گی۔ آپ لوگ مفتی صاحب کو نہ بھولیں، جس طریقے سے دعائیں کرتے آ رہے ہو اسی طریقے سے آپ دعائیں کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کے بنانے کا یہی مقصد تھا کہ پاسا ایکٹ کو لے کر کہیں غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، اور مفتی صاحب کے پاسا ایکٹ کے حقدار تھے، اور جو تحفظ ناموس رسالت گروپ کے اندر جو میسج آیا ہے اور اس میں کچھ معلومات بھی دی گئی ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔